بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعلیم اور شعور جامع اور وسیع معنی رکھنے والے دو ایسے الفاظ ہیں جو آپس میں مترادف نہیں ہیں، مگر ہم انہیں ایک دوسرے سے منسلک کر لیے ہوئے ہیں۔ لفظ تعلیم عربی زبان سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں واقفیت حاصل کرنا، نشو و نما پانا، تربیت کرنا، جاننا یا آگاہی حاصل کرنا۔ جبکہ اس کے برعکس شعور کی بات کی جائے تو اس کے لفظی معنی احساس کے ہیں، یعنی وہ علم جو بنا تعلیم کے اور دلیل کے حاصل ہو، یا وہ نفسیاتی علم جو خود اپنی ذات یا ماحول کے متعلق بذریعہ عقل ملے۔ ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات گھر کر گئی ہوئی ہے کہ تعلیم اور شعور آپس میں مترادف ہیں، اس لیے صرف تعلیم یافتہ شخص ہی باشعور ہو سکتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا یہ نظریہ کہ تعلیم ہی شعور کا معجد ہے بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور تو اسی دن عطا کیا تھا جس دن بنی نوع انسان وجود میں آیا تھا۔ اسی دن اسی عقل و شعور کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات کے بلند ترین درجے پر فائز کیا گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے 1,24,000 پیغمبر ہیں، جن میں سے بیشتر تعلیم یافتہ نہیں تھے، مگر ان سب کی ایک خاصیت یہ ضرور تھی کہ وہ حد سے زیادہ معتبر، باشعور، انتہائی مدبرانہ شخصیت کے حامل شریف النفس انسان تھے۔ انہیں غلط اور صحیح کا مکمل ادراک تھا۔ یہ ادراک اور آگہی وحی آنے کے بعد اپنے عروج پر پہنچی، جس نے انبیاء علیہم السلام کو عام انسان سے معتبر کیا۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ تعلیم انسانی خیالات کو سنوارتی ہے، انسانی ذہن پر سوچوں کے دروازے کھولتی ہے، زندگی گزارنے کے نئے نئے طریقے متعارف کراتی ہے، زندگی کو آسان بنانے کا ہنر عطا کرتی ہے۔ اگر ہم صرف تعلیم کو ہی شعور سے وابستہ کر لیں تو اس وقت ایک تعلیم یافتہ شخص کا شعور کہاں جاتا ہے جب وہ تعلیم کی بدولت دولت سے مالا مال، اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے ہوئے بھی اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور خود کو کسی دوسرے ملک میں منتقل کر کے 2 نمبر کا شہری ہونے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ شعور تعلیم یافتہ شخص کا کہاں جاتا ہے جب وہ دنیا کو دین پر فوقیت دیتا ہے؟ اس وقت ایک تعلیم یافتہ شخص کا شعور کہاں جاتا ہے جب وہ حکمرانیت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو کر ملکی خزانے کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتا ہے؟ اس وقت ایک تعلیم یافتہ خاتون کا یہ شعور کہاں جاتا ہے جب وہ اپنی تعلیم اور دولت کے غرور میں اپنا پہناوا کم کرتی ہے اور فیشن کے نام پر عریاں لباس زیب تن کرتی ہے؟ کیا یہ ہے وہ شعور جو اس تعلیم کی دین ہے؟ نہیں جناب، یہ بالکل شعور نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تعلیم کا غرور ہے۔ خود کو عقل کل سمجھنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے، اور کسی بھی تعلیم یافتہ شخص کا احساس برتری ذہنی پسماندگی کی ایک کیفیت ہے۔ تعلیم تو غرور نہیں، عاجزی سکھاتی ہے۔ جو روح تک پہنچتی ہے اسے اعلیٰ منبر پر براجمان کرتی ہے، اوپر سے گزرتی ہے، اس کے صرف پہناوے، بول چال اور رہن سہن کے طریقوں کو بدلتی ہے۔ تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ باشعور ہونا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جہاں تعلیم یافتہ شخص اپنی دولت کے نشے میں مغرور ہوتے ہیں، وہیں پر ایک باشعور اور غریب شخص جو ہے وہ دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے آ کر کے دوسروں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو صرف اسناد کو ہی تعلیم کا نام دے دیا گیا ہے۔ جب تک کسی کے پاس سند نہیں ہوگی وہ تعلیم یافتہ فرد کہلانے کا حقدار نہیں ہے، پھر چاہے وہ دستاویزات، پھر چاہے وہ اسناد جعلی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہوگا اور شعور کو بھی حاصل کرنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور شعور بھی ضرور